بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما العام الذي خص عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال۔ اس سے پہلے عام غیر مخصوص البعض کی مثالیں چل رہی تھیں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عام مخصوص البعض کی بات شروع کر رہے ہیں۔ عام مخصوص البعض کی تعریف ہم پڑھ چکے، دوبارہ سماعت کر لیں کہ عام مخصوص البعض وہ عام ہے کہ لفظ باعتبار وضع جن جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض کی تخصیص کر دی جائے، یعنی بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا جائے تو اسے عام مخصوص البعض کہتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ تو تخصیص کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت یا حدیث مشہور یا اجماع، اور جب تک عام میں تخصیص نہ ہو تو وہ خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، اور جب تخصیص ہو جائے تو وہ ظنی ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو اب اس میں دلیل ظنی یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے بھی تخصیص ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ جب تخصیص کے بعد عام کے 3 افراد باقی رہ جائیں تو اب مزید تخصیص نہیں ہوگی، کیونکہ عموم جو ہے فوت ہو جائے گا، ورنہ عام کا عموم فوت ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تخصیص جائز نہیں۔ عبارت سماعت کر لیں انشاءاللہ العزیز ترجمہ، اور درمیان میں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، باقی وہ عام جس سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، فَحُكْمُهُ، تو اس کا حکم، أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اس پر عمل کرنا واجب ہے، فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، فی الباقی مع الاحتمال، یعنی باقی افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ، برابر ہے کہ وہ افراد معلوم ہو یا مجہول ہوں، لیکن ان میں تخصیص کا احتمال موجود رہتا ہے۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، اور پس جب قائم ہو جائے دلیل علی تخصیص الباقی، باقی افراد کی تخصیص پر، یجوز تخصیصہ، تو جائز ہے ان کی تخصیص کرنا، بخبر الواحد او القیاس، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے، الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ 3 افراد رہ جائیں، یہاں تک کہ باقی 3 افراد رہ جائیں۔ جب ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ ظنی ہو جاتا ہے، پھر دلیل ظنی کے ذریعے بھی اس میں، یعنی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے بھی اس میں تخصیص جائز ہے۔ تو جب قائم ہو جائے کوئی دلیل علی تخصیص الباقی، باقیوں کی تخصیص پر، یجوز تخصیصہ بخبر الواحد او القیاس، تو جائز ہے ان کی تخصیص کرنا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے، الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ 3 باقی رہ جائیں، یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہ جائیں، تو اب اس کے بعد مزید تخصیص نہیں کر سکتے، ورنہ عام کا عموم فوت ہو جائے گا۔ وبعد ذلک لا یجوز، اور اس کے بعد جائز نہیں ہے، تخصیص جائز نہیں ہے، فیجب العمل بہ، تو اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہے، تو باقی جو افراد ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو تخصیص کرتے 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 اگر 3 افراد بچ گئے ہیں تو اب ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ تخصیص اس لیے جائز ہے، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، اس لیے کہ دلیل مخصص، وہ دلیل مخصص، الذي اخرج البعض،
کہ جس نے نکالا بعض کو عن الجملتی افراد کے مجموعے سے، افراد کے مجموعے میں سے، تمام سے، لو اخرج بعضا مجھولا اگر اس نے نکالا، اس دلیل مخصص نے نکالا بعضا مجھولا بعض مجہول کو، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین تو احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فرد معین میں، عام کے افراد میں سے ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہو جائے گا۔ فجازہ پس جائز ہے، ان یکون باقیا تحت حکم العام کہ وہ باقی ہو تحت حکم العام عام کے حکم کے تحت۔ وہ دلیل مخصص جس نے نکالا بعض افراد کو، اور اگر وہ بعض افراد کیا ہو مجہول ہوں تو احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فرد معین میں، تو جائز ہے کہ وہ باقی ہو عام کے حکم کے تحت۔ وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص اور یہ بھی جائز ہے، ممکن ہے کہ وہ داخل ہو تحت دلیل الخصوص دلیل خصوص کے تحت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو آسان مثال سے سمجھا دوں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو 1,000 دیے جائیں مگر بعض کو علاوہ بعض کے، مگر علاوہ بعض کے۔ اب یہ عام ہے کہ تمام درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو، اب اس میں تخصیص کر دی علاوہ بعض کے، تو اب بعض میں ہو سکتا ہے کہ بعض کے اندر زید بھی ہو، ان میں داخل ہے، یا جن کی تخصیص کی گئی ان میں داخل ہو، تو احتمال دونوں میں ہے۔ اب بعض مجہول ہے نا، پتہ نہیں کون ہے، علاوہ بعض کے، تو اب ہو سکتا ہے کہ جیسے خالد ہے، زید ہے، جو بھی کلاس کے اندر ہے جی، شاہد ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ شاہد کو 1,000 دیے جائیں، شاہد ان کے اندر بھی ہے، یا علاوہ بعض کے، تو ان کے اندر یہ جن کی تخصیص کی گئی ہے ان کے اندر یہ شامل ہے، تو احتمال دونوں صورتوں میں ہے۔ وہ دلیل مخصص مجہول افراد کی تخصیص کی ہے اس نے، تو پھر ہر معین فرد میں احتمال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تخصیص میں داخل ہے یا باقی میں داخل ہے۔ لأن المخصص اس لیے کہ دلیل مخصص الذي اخرج البعض جس نے نکالا بعض کو عن الجملہ جملہ سے، افراد کے مجموعے سے، لو اخرج بعضا مجھولا اگر اس نے نکالا بعض مجہول کو، یعنی غیر معین ہے بعض مجہول کو، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین تو احتمال ثابت ہو جائے گا ہر فرد معین میں۔ فجاز ان یکون تو یہ جائز ہے، یہ بات ممکن ہے، جائز ہے کہ وہ باقی ہو عام کے حکم کے تحت، باقی تحت حکم العام کہ وہ باقی ہو عام کے حکم کے تحت۔ وجاز ان یکون اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ داخل ہوتا تھا دلیل الخصوص دلیل خصوص کے تحت، یعنی جب میں نے کہا کہ درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو 1,000 دیے جائیں علاوہ بعض کے، اب یہ بعض مجہول ہے، معلوم نہیں کون ہے، حکم عام ہے تمام کو، درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو، لیکن اب علاوہ بعض کے، اب بعض کے اندر کون ہے، تو ہر فرد معین جو ہے اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس حکم میں ہے جن کو دینے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس حکم میں ہے کہ جن کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ ان کو نہیں دینے، تو ہر فرد معین کے حق میں جو ہے دونوں احتمال ہیں۔ فاستوت الطرفان فی حق المعین تو ہر فرد معین کے حق میں دونوں طرفیں برابر ہو گئیں، فاستوا برابر ہو گئیں، الطرفان دونوں طرفیں، فی حق المعین ہر معین فرد کے حق میں، ہر فرد معین میں
دونوں طرفیں دونوں جانبیں برابر ہو گئیں۔ فاستوى الطرفان فی حق المعین، تو برابر ہو گئی دونوں طرفیں فی حق المعین، ہر معین فرد کے حق میں، ہر معین فرد کے بارے میں۔ فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دلیل الخصوص ترجح جانب تخصیصه، پس جب قائم ہو جائے دلیل شرعی علی اس بات پر کہ انہ من جملتی، کہ بے شک وہ یعنی فرد معین، من جملتی جملہ ان تمام افراد میں سے ہے، اور اس مجموعے میں سے ہے، ما دخل تحت دلیل الخصوص، جو کہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، جو کہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، ترجح جانب تخصیصہ، تو ترجح جانب تخصیصہ، تو اس کے تخصیص کی جانب راجح ہو جائے گی، تو اس کی تخصیص کی جانب ترجیح ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ، اور اگر دلیل مخصص نے اخرج بعضا معلوما، اگر نکالا بعضا معلوما بعض معلوم افراد کو، عن الجملتی تمام سے، افراد کے مجموعے سے، اور اگر دلیل مخصص نے نکالا بعض معلوم کو تمام افراد میں سے، جاز ان یکون معلولا بعلت، تو جائز ہے کہ وہ معلول ہو، جائز ہے کہ وہ معلول ہو، بعلت کسی ایسی علت سے، موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، جو موجود ہو اس فرد معین میں۔ اب یہ ہے، اس کی مثال پہلے میں آسان آپ کو سمجھا دوں کہ اگر میں نے کہا کہ درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو، جی درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو 1,000 انعام دیا جائے، علاوہ خالد، شاہد اور عابد کے۔ اب یہ عام ہے، درجہ ثالثہ کے سب طلباء کو شامل ہے، جی پھر اس میں کچھ کی تخصیص کر دی، باقی سب کو 1000 دینا واجب، مگر ان میں بھی تخصیص کا احتمال ہے، خالد، شاہد اور عابد کے علاوہ جو ہیں ان میں بھی تخصیص کا احتمال رہے گا۔ تو جب تخصیص کا ان میں احتمال ہے تو وہ بھی ظنی ہوئے، تو اگر دلیل قائم ہو جائے، مثلا ہم نے غور کیا کہ کیوں خالد، شاہد، عابد کو نہیں دینا، پتہ چلا کہ یہ 3 محنت نہیں کرتے، پتہ چلا کہ یہ 3 محنت نہیں کرتے، ہمیں علت پتہ چل گئی، ان کی علت یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے، اس لیے ان کو اس انعام سے نکال دیا۔ اب باقیوں کے بارے میں بھی احتمال ہے کہ جن کے بارے میں بھی دلیل قائم ہو جائے کہ یہ بھی محنت نہیں کرتا، تو اس کی بھی تخصیص کر دیں گے، جی تو کوئی نہ کوئی علت ہوگی۔ اگر باقی اور افراد میں کوئی ایسی دلیل قائم ہو جاتی ہے جو بتلاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ علت موجود ہے، تو اس کی بھی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے تخصیص کر دیں گے یا تخصیص کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا، اور اگر دلیل مخصص نے نکالا بعض معلوم کو، عن الجملہ تمام افراد سے، یعنی افراد کے مجموعے سے، جاز ان یکون معلولا بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، تو جائز ہے کہ وہ معلول ہو کسی ایسی علت کے ساتھ جو موجود ہو اس فرد معین میں۔ فإذا قام الدلیل الشرعی علی وجود تلک العلت فی غیر ھذا الفرد المعین، پس جب قائم ہو جائے دلیل شرعی علی وجود تلک العلت، اس علت کے وجود پر، فی غیر ھذا الفرد المعین، اس فرد معین کے غیر میں، اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجح جہت تخصیصہ، تو اس کے تخصیص کی جہت راجح ہو جائے گی، اس کے تخصیص کی جہت راجح ہو جائے گی۔ مثال کے طور ابھی میں نے آپ کو مثال دیا، درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو 1,000 دیے جائیں سوائے خالد، شاہد اور عابد کے، جی تو یہ معلوم افراد ہیں، یہ کیا ہیں؟ معلوم ہے، ان کی میں نے تخصیص کر دی۔ اب ان کی میں نے تخصیص کیوں کی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، جی
تو جب ہم نے علت تلاش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ محنت نہیں کرتے، علت ہو گئی محنت نہیں کرنا۔ اب جو باقی ہیں خالد شاہد عابد کے علاوہ درجہ ثالثہ کے جو باقی ہیں ان کے اندر بھی یہ تخصیص کا احتمال ہے کہ شاید کسی اور کے اندر بھی یہ علت پائی جائے، تو اگر کسی اور کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی تو اس کی بھی تخصیص کر دی جائے گی۔ اگر وہ کوئی اور بھی محنت نہیں کرتا تو وہ اس کی بھی تخصیص کر دیں گے۔ ان تین کی تخصیص کی کیا کس وجہ سے کہ محنت نہیں کرتی، یہ علت۔ اب میں آپ کو جیسے شریعت نے حکم دیا کہ مشرکین کو قتل کرو، جی مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو، جی ذمی وہ کافر ہیں جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے وطن میں رہتے ہیں، تو بھائی ذمیوں کو قتل کیوں نہ کریں؟ جب غور کیا ہم نے کہ ذمیوں کو قتل کیوں نہ کریں تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب جس کافر میں بھی یہ علت ہوگی تو وہ بھی تخصیص میں شامل ہوگا، یعنی اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ کفار مشرکین کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ذمی جو ہیں ان کو قتل نہیں کرنے کا حکم ہے، جی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، تو لہٰذا اب یہ علت ہے، جس کے اندر بھی یہ علت ہوگی تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں جو نقصان وغیرہ نہیں پہنچا سکتے، جی اور وہ تدبیریں وغیرہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ تدبیریں بتائیں پھر تو ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہ ایسے بوڑھے ہیں جی جو بالکل بھی جو ہے نہ ان کو تدبیریں بتاتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، تو ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دلیل مخصص نے اخرج بعض معلوماً اگر نکالا بعض معلوم کو عن الجملہ اب تمام افراد سے جاز ان یکون معلولا بعلت، تو یہ جائز ہے کہ وہ معلول ہو کسی ایسی علت کے ساتھ موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، جو موجود ہو اس فرد معین میں، فاذا قامت دلیل الشرعی، بس جب دلیل شرعی کام ہو جائے علی وجود تلک العلت، اس علت کے وجود پر، فی غیر ھذا الفرد المعین، اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجح جہت تخصیصہ، تو اس کے تخصیص کی جہت بھی راجح ہو جائے گی، فیعمل بہ، تو اس پر عمل کیا جائے گا، مع وجود الاحتمال، احتمال تخصیص کے احتمال کے پائے جانے کے ساتھ، مع وجود الاحتمال تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ درجہ ثالثہ کے تمام طلباء کو دینے ہیں سوائے خالد شاہد عابد، اب یہ کیا ہیں؟ فرد معین ہے، اب ان کے اندر ہم نے جب علت تلاش کی تو محنت نہ کرنا ہے، اب جس کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی اس کی بھی تخصیص کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ خالد شاہد عابد کے علاوہ میں جہاں پر بھی یہ علت ہوگی تو اس کی بھی درجہ ثالثہ میں کیا کر دی جائے گی؟ تخصیص کر دی جائے گی، اس کی تخصیص کی جہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ راجع ہو جائے گی، فیعمل بہ مع وجود الاحتمال، تو باقی جو بچیں گے ان پر عمل کیا جائے گا مع وجود الاحتمال، تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔